کیا 40ویں میں 10ویں میں 100ویں میں یا دیگر فاتحہ خوانی میں کیا قرآن کے علاوہ کسی اور کتاب کی تلاوت ہوتی ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ، شریعت کے علاوہ کسی اور شریعت، کسی اور نبی، کسی اور خدا کی بات ہوتی ہے؟ تو جواب آتا ہے نہیں۔ ختم میں 40ویں میں اصالِ ثواب میں تلاوت ہوتی ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، نعت ہوتی ہے، نبی کریم علیہ السلام کی توصیف و ثنا ہوتی ہے، بیان ہوتا ہے، اس میں عوام کو خوف آخرت، زندگی کے معاملات، دین کے معاملات، شرعی طور طریقے، عقائد و نظریات ان کو بتائے جاتے ہیں۔ تو جب سارا کچھ یہ مستحسن ہے، احسن ہے، تو پھر کس بنیاد پر اس کو ناجائز یا بدعت یا حرام قرار دیا جا سکتا ہے؟ اب جو لوگ اس کو یہ قرار دیتے ہیں حرام یا بدعت، تو کیا ان کے پاس کوئی ایسی دلیل ہے جس کی وجہ سے یہ اچھا عمل، کار ثواب عمل، جس میں پڑھنے والوں کو بھی فائدہ اور جس کو پہنچایا جا رہا ہے ثواب اس کو بھی فائدہ ہو رہا ہے، کیا اس کے خلاف کوئی اس کے پاس دلیل ہے؟ اگر وہ حرام قرار دے رہا ہے اس کو، کیا آپ کو پتہ ہے کہ حرام کے لیے کون سی دلیل ہونی چاہیے؟ کیا وہ آپ کے پاس ہے؟ اگر آپ اس کو بدعت کہتے ہیں تو پھر کون سی بدعت ہے؟ پھر دوسری یہ کہ آپ اس کو اگر بدعت کہتے ہیں اور جو آپ مرضی ہے اس کو بدعت کہیں، لیکن اس بدعت کے ثبوت کے لیے آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ آپ ان چیزوں کے جواب دے دیں تو انشاءاللہ ہم آپ کو مکمل طور پر ثابت کر کے دکھائیں گے کہ برسی ہو، 40واں ہو، 10واں ہو، تیسرا ہو، یا جو بھی ہو، اصالِ ثواب ہو اور شرعی طور پر کوئی اس میں عیب ابس کام نہ ہو، تو ہم ثابت کر کے دکھائیں گے کہ یہ جائز بھی ہے، کار ثواب بھی ہے، کرنے والوں کو بھی فائدہ ہے، اور جس مرحوم کے لیے کیا جا رہا ہے اس کو بھی فائدہ ہے۔ جب یہ ہمارے لیے بھی فائدہ مند چیز ہے، ہمارے جو مرحومین ہیں ان کے لیے بھی فائدہ مند چیز ہے، تو پھر کس طرح اس کے اندر عیب آ گیا، یا گناہ آ گیا، یا بدعت آ گئی، یا حرام آ گیا؟ شریعت تو آسان ہے، شریعت میں تو ہم کچھ پڑھتے ہیں، اس کو ہم آگے اصالِ ثواب اصال کر سکتے ہیں، شریعت تو اجازت دیتی ہے۔ لیکن آج کل کے کچھ کج فکر لوگ جن کی عقل میں فطور آ چکا ہے، وہ یہ ہمیں درس دے ہوتے ہیں، نہیں یہ جو جائز نہیں ہے، یہ گناہ کا کام ہے، یہ حرام ہے، اور جو حرام کے کام واقعی ہیں، اصلاً حرام کے کام ہیں، ان پر ہم نے کبھی ان کو بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔